الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں پہ وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. عرش کی عقل تنگ ہے عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. نور مجسم میلاد آرگنائزیشن کی جانب سے اور حضور سید السادات سید مصطفیٰ حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی بہت خوبصورت بہت بلند بہت ضروری بہت اہم بہت مبارک بہت مقدس عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج خاتم النبیین کانفرنس سے الحمدللہ آج یہ سلسلہ منعقد ہوا. اللہ رب العالمین حضرت سید مصطفیٰ کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور آپ کے تمام رفقا آپ کے تمام نائبین آپ کے تمام کارکنان اور نور مجسم میلاد آرگنائزیشن کے ہر نوجوان دوست بزرگ کو اتنی خوبصورت اور اتنی باوقار آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے بیان کے حوالے سے اس مبارک بزم کے انعقاد پر میں صمیم قلب سے محض اللہ کی رضا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ شاہ صاحب کو اس میلاد آرگنائزیشن کو اہل محلہ کو اس پاکیزہ ذکر کے صدقے دونوں جہانوں کی عزتیں اور برکتیں اور عافیت عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں یہ بہت مبارک موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ سارے بڑے معجزوں میں سب سے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ معراج مصطفیٰ ہے. نوجوانوں بزرگوں دوستوں ایک مسلمان کو اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت اور اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور احترام کو جوڑنا جس انداز میں لاحق ضروری ہے اس کا امتحان واقع معراج سے لیا جاتا ہے. میں نے یہ کیوں کہا کہ ایک مسلمان کا امتحان اور ایک عاشق کا امتحان اس سے لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس سیر معراج میں
اس واقعہ معراج میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کے جلوے واضح ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے وہ باب اور دروازے کھلے جس کو منافق کبھی ہضم نہیں کر سکتا اور مومن اس کی چاشنی لیے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا. محبت سے کہو سبحان اللہ. میں کوئی جذباتی الفاظ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں کوئی لفظ منافق کہہ کر کس پہ تنقید کر رہا ہوں. یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ذکر کیا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ. اس کا معنی یہ ہے، توجہ سے سنیے، شرعی مسئلے ہم بیان کریں گے. قرآن کہتا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، حبیب جو ہم نے معراج میں تجھے عظمتیں دکھائی ہیں اور جو تجھے شان و کمال ہم نے دکھایا ہے، إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، تیری شان کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. توجہ کریں اس لفظ، آزمائش بنا دیا ہے. یعنی ہم اپنی توحید، اپنے کلمے، ایک بندہ ہمارے ایک ہونے کا اعلان کرے، ہمارے دین کا اعلان کرے، ہمیں خدا اور معبود کہنے کا اعلان کرے، ہماری نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، اسلام کا دعوے دار بنے، لیکن محبوب پھر ہم اسے آزمائیں گے کہ آیا وہ ہمارا بندہ ہے، کہ واقعی میں اس نے ہمیں خدا کہا ہے، کہ واقعی میں وہ ہمیں مستحق عبادت سمجھتا ہے. اللہ فرماتا محبوب اس کے سامنے ہم تیری شانوں کو رکھیں گے اور تیری سب سے بڑی شان یہ معراج ہے، اس کو رکھ کر ہماری قدرت اس کے چہرے کو دیکھے گی. آیا وہ چہرہ چراتا ہے یا تیری شان کو سن کر سبحان اللہ کہتا ہے. معراج عام واقعہ نہیں ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرمانا وما جعلنا الرؤیا، یہاں لفظ رؤیا کہا گیا ہے، لیکن رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے. رؤیا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں. میں معراج کی اس تفصیل کو تو میں اتنے وقت میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس کے لیے تو پوری رات لگ جائے گی، کئی دن لگ جائیں گے، لیکن ایک مسلمان کو بیسک جو معلوم ہونی چاہیے اس کے بعد وہ تحقیق کرے اور پھر اس ذکر کو سمجھے. میں صرف بیسک اور اس موضوع کی اہمیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کہتا وما جعلنا الرؤیا، حبیب جس کا مرادی معنی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا. رویا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہاں سے رویا مراد نہیں، رویا بیداری میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے. مثلا ایسے مظاہرے، ایسی شان اور ایسی عظمت جس کو بظاہر بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو انسان حیران ہو جائے کہ انہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ خواب میں تو بندہ ہوا میں بھی اڑتا ہے، خواب میں تو نہ بندہ کیا کیا کر جاتا ہے، لیکن سامنے ظاہری پریکٹیکل لائف کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر ایسی چیز کبھی میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں جو ہماری آنکھوں نے کبھی نہ دیکھی ہو، نہ ہمارے ساتھ کبھی گزرا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے یہ فرمایا محبوب معراج میں جو ہم نے تجھے عزت، کمالات اور شان عطا فرمائی ہے، یہ بشری اختیار سے باہر ہے، یہ اس کی طاقت سے باہر ہے. لہذا اس کو رؤیا کہہ کے فرمایا کہ وہ عظیم تجھے عزتیں، سعادتیں، مرحلے، کرامتیں اور مقام بزرگی عطا فرمائی ہے کہ الا فتنة للناس، تیری شان اور عظمت کو ہر بندہ ہضم نہیں کر پائے گا، قبول نہیں کر پائے گا. فرمایا الا فتنة للناس، اس کے ذریعے ہم لوگوں کے ایمان کو جانچیں گے. جو تیری شان کو قبول کر گیا وہی مومن ہوگا، جو شک کر گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تجھے یہ شانیں دی اس لیے تاکہ لوگوں کے چہرے کے ساتھ ان کے دلوں کو جانچا جائے. لفظ موجود ہے الا فتنة للناس، الا فتنة للناس، ہم نے آزمائش بنایا ہے. اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس کی ہیبت آپ کے دل پر آئے گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ معراج کوئی قصہ کہانی نہیں، ایک اتنی بڑی حقیقت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اتنا بڑا نشان ہے. بولو محبت سے سارے مل کر سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ میں تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا، اس درس سے کہہ رہا ہوں جو اللہ امتحان لے رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہم امتحان لیں گے، لوگ ہمارا نام لینے والے تو بہت ہوں گے، لیکن آیا تیری عزت کو قبول کرنے والا کوئی ہوگا؟ جو تیری شان کے پلک جھپکنے کے اندر زمین آسمان کی سیر ہم نے تجھے کرا دی اور تو لوٹ کر بھی آ گیا
اور اتنی جلدی تو آ گیا کہ دروازے کی کنڈی اپنی جگہ پر نہیں پہنچی، بستر نے گرمی نہیں چھوڑی، پانی زمین پر گر کر چلا نہیں، اور تو کروڑوں سال کے سفر کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ فرما الا فتنۃ للناس، ہم نے اس واقعے کو آزمائش بنایا، جو اس کو عقل سے سوچے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو ایمان اور دل سے دیکھے گا وہ مومن رہے گا۔ سبحان اور اللہ۔ سبحان اللہ۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس۔ میرے دوستو، معراج النبی آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ریفرنس، اس کے سورس، اس کے دلائل صرف قرآن میں کتنے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، توجہ کریں۔ قرآن کریم میں 22 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 22 آیتیں واقعہ معراج کو بیان۔ سورہ نجم کی مکمل متواتر 18 آیتیں ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب ما غوا سے شروع ہوتی ہے، 18 آیتیں۔ یہ ہو گئی 15ویں پارے کی پہلی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور مشہور آیت سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ 19 ہو گئی۔ سورہ زخرف کے اندر اگر آپ آ جائیں تو اللہ رب العالمین نے معراج ہی کی حقیقت کو آشکارا کیا۔ وَسَلْ، حبیب آپ پوچھو، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ہم نے جو آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں، محبوب آج تیرے سامنے کھڑے ہوئے، سل ان سے پوچھ، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، محبوب ان سے پوچھ۔ آج ان کے ماننے والے، موسیٰ کا ماننے والا بت پوچھ رہا ہے، عیسیٰ کا ماننے والا مورتیوں کی عبادت کر رہا ہے، پوچھ حبیب ان سے، سل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، حبیب وہ آئے تیرے پیچھے تھے، تیرے پہلے تھے، لیکن آج وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، پوچھ ان سے کہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں۔ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ واقعہ معراج ہے جس پر حضور نے حضرت موسیٰ سے براہ راست پوچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ محمد سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ بالکل ایکوریٹ معراج کے واقعے، سل آپ پوچھیں۔ ارے وہ تو مزاروں میں چلے گئے، کیا پوچھیں؟ ان کا تو دور گزر گیا شاہ صاحب، کیا پوچھیں؟ اور اللہ حکم دے رہا ہے سل آپ پوچھو۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اس آیت میں عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے فرد صحابی رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں، غور کرو میرے نوجوانوں، سل سوال کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، سل حبیب آپ سوال کیجئے، کس سے؟ من ارسلنا، جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، ہم نے جن کو رسول بنا کر بھیجا، صرف قرآن سے بات کرتے ہیں۔ حبیب سوال کریں ان سے، آپ پوچھیں۔ آج ان کا کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے ہیں؟ تیرا انکار کرتے ہیں، تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، تیرے دین کا انکار کرتے ہیں، تو محبوب ان کو چھوڑ، آج میں نے تجھے ان کے نبیوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، آج وہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، اپنی قبروں سے نکل کر آئے ہیں، تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ پوچھ ان سے، کیا انہوں نے، ان کے ماننے والے جو خدا کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھ، کیا ان کو ان نبیوں کو میں نے یہ درس دیا تھا؟ پوچھ، موسیٰ سے پوچھ، عیسیٰ سے پوچھ، نوح سے پوچھ، آدم سے پوچھ، یحییٰ سے پوچھ، زکریا سے پوچھ، ذی الکفل سے پوچھ، پوچھ حبیب ان سے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کرنا؟ یہ واقعہ، یہ آیت اشارہ دے رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں باقاعدہ یہ سوال حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ زکریا سے، حضرت نوح آدم سے، حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب سے، حضرت ذی الکفل و ذی النون سے حضور نے براہ راست پوچھا تھا۔ کتنی ہو گئی تھی جناب؟ 20 آیات، 18 سورہ نجم کی، والنجم سے شروع ہوئی، 18 سورہ نجم کی، ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا سبحان الذی اسری، ایک جو میں نے شروع میں پڑھا آپ کے سامنے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، 20، اور یہ 21ویں آیت کہ سل من ارسلنا، پوچھ، اور 22ویں آیت سنیے، وہ آئیے سورہ سجدہ میں آئے، نجم کے 18، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں، ایک سب سے پہلی والی اور ایک غالباً 54ویں ہے، یہ جو ارشاد ہوا ہے کہ حبیب
ہم نے آپ کو جو یہ معراج عطا فرمائی اللہ فتنۃ للناس، اور یہ سورہ زخرف میں، اب آئیے 22ویں آیت کی طرف سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے اسلام کے، دیکھو یہ ہضم تو موضوع کسی کو نہیں ہوتا۔ سر سید کہنے لگا احمد خان یہ خواب کا واقعہ ہے، غامدی کہنے لگا خواب کا واقعہ ہے، پرویز کہنے لگا خواب کا واقعہ ہے۔ میں نے کہا خدا نے ایسا تو نہیں کہا تھا اس سے نسلی اور غیر نسلی پہچانے جائیں گے؟ کیا بات ہے۔ وہ اپنے مقالوں میں لکھتے ہیں، غامدی لکھتا ہے، پرویز لکھتا ہے، سر سید لکھتا ہے، یہ کیڑے مکوڑے ان کو جانتا بھی کوئی نہیں، لیکن میں نے کوئی رگڑا لگانے کے لیے دن کے مقابلے میں رات کو تو لانا تھا۔ توجہ ہے آپ کے اہدنا الصراط المستقیم کے سامنے غیر المغضوبی کو تو لانا تھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ہضم کسی کو نہیں ہوگا، جسے ہم توفیق دیں گے وہی تیرا عاشق بنے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج چنی سر کوٹ کے اس زمین پر بیٹھنے والے مسلمان جنہوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ تو نہیں بنائے، بڑی بڑی تحریک نہیں بنائی، لیکن حضور کے اس معجزے کی یقین سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے انسٹیٹیوٹ سے اور بڑے بڑے ایوانوں سے کہ جس میں ایمان چلا جائے؟ اللہ فرماتا ہے الا فتنۃ للناس، کون میرا ہے میرا نہیں ہے، حبیب تیری شانوں کے ذریعے ان کو ٹٹول یعنی کسوٹی۔ اگر ایک بندہ سونار کے پاس جائے اور سونا لوہا ہو اس کے پاس، اس پہ ایسی اس نے جھوٹا رنگ چڑھا دے اور کہے جناب یہ دیکھو یہ 5 کلو کا ہار ہے آپ خرید لو، تو سونار کوئی پگلا تو نہیں ہے، وہ اپنے دراز کو کھولے گا، اندر سے کسوٹی نکالے گا اور اس پر رگڑ کر کہ جو ہے تو اوپر سے پورا گولڈ، لیکن وہ اس کو رگڑے گا۔ آپ نے دیکھا کسوٹی کالی سی دامن نما ہوتی ہے، رگڑے گا، اس کے رگڑنے سے اس کا رنگ اتر جائے گا، وہ کہے گا اٹھا کے لے جا، یہ تو لوہار کو بیچ، یہ سونا ہے نہیں جو سونار کے پاس لایا ہے، اس لیے کہ کسوٹی کے ذریعے اگر رنگ نہ چھوٹے تو اصلہ ہے اور رنگ چھوٹ گیا تو نقلی ہے، تو لہٰذا کلمے کا رنگ چڑھا کے سب آئیں گے، قدرت اس کو عشق مصطفیٰ کی کسوٹی سے رگڑ کر دیکھی۔ اور ہاتھ اٹھا کر سبحان محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہی اللہ نے کہا، میں کوئی زبردستی معنی نہیں ٹھوس رہا، الا فتنۃ للناس، ہم نے تیرے ذکر کو، تیری عظمت کو، تیری شان کو محبوب بنا دیا ہے لوگوں کے لیے آزمائش۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں انگوٹھا چومنا چاہیے، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لو۔ کہتے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا چاہیے، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لو۔ کہتے ہیں کھڑے ہو کر درود پڑھنا چاہیے، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لو۔ کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لو۔ کہتے ہیں حضور کو علم تھا، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لو۔ کہا حضور نور تھے، میں نے کہا ایک دفعہ معراج کو پڑھ لے۔ کنی انہوں نے بھی کاٹی ہے، 27 کو وہاں بھی مسجدوں میں اندھیرا ہوگا، سنی کے گھر گلی مسجد سب روشن ہوگی، اس لیے کہ عظمت مصطفیٰ ہی کے ذریعے کلمے ناپے جائے۔ آپ اس موضوع کو سن لینا ہے، وقت لگا کر مختلف نشستوں میں، تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ انگوٹھا چوما جا سکتا ہے ان کے نام پر، پھر آپ کے ہاتھ خود اٹھیں گے کہ نبی ہمارے بڑی شان والے، نام ان کا نہ چوما جائے تو چوما کس کا جائے، کھڑے ہو کر سلام پھر ان کو نہ کیا جائے تو کیا کس کو جائے۔ عظمت والا سب سے خیر البشر کہ وہ عظمت والی ذات جو صورتاً تو بشر ہے لیکن کوئی بشر کی بشریت ان کے مثل نہیں، جس نے معراج سمجھ لیا اس نے حضور کو لا شریک بشر مان لیا۔ یعنی حضور بشر ہیں لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں۔ بدن سے بدبو کے بھبکے آتے ہیں تو اگر نہ بھی لے، وہ ایسے پاکیزہ ہے کہ جہاں سے گزر جائیں تو گلیاں معطر ہو جائیں، وہ تھونک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، ان کا پسینہ لگ جائے تو محلے روشن ہو جائیں، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لعاب لگا دے تو پاؤں سے چلنا شروع ہو جائے، پھٹی ہوئی آنکھ پر لعاب ڈال دے تو خدا روشنی کو واپس دے دے، وہ غسل کر لے، کوئی ان کے غسل کا پانی پی لے تو خدا دائمی مرض کو ختم کر دے۔ سبحان اللہ۔ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، اب میں 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کس طرح خواب کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ 22ویں آیت سورہ سجدہ کی پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ، اے حبیب تو نہ بن جانا، تو نہ ہو جانا، فی مریۃ من لقائہ، اس کی ملاقات میں کہیں شک کر نہ بیٹھا. سبحان اللہ. یہاں حضرت موسیٰ سے ملاقات کا ذکر ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقاء بمعنی ملاقات. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، اس کو دیکھنے میں. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس سے ملاقات، موسیٰ سے ملاقات اور موسیٰ کو دیکھنے میں حبیب شک نہ کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو نے موسیٰ ہی کو دیکھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہ بھی معراج کے بعد. سبحان اللہ. بولیے محبت سے سبحان اللہ. 22 آیتیں. کتنی؟ 22. بولیے 22. قرآن پاک تو وہ سچی کتاب ہے میرے دوستوں بزرگوں. ایک آیت میں بھی کسی کا ذکر ہو جائے تو بندہ پوری زندگی ان کا ذکر کرے. آیت میں صراحت ذکر نہ ہو، اشارے میں بھی ہو جائے تو بندہ پوری زندگی ان کا ذکر کرے. تو جن کا ذکر 22 آیتوں میں ہوا، بولو سبحان اللہ. یہ تو قرآن ہے. کہتے جی معراج کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا قرآن میں ان کا ذکر ہے. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا یہ 18 آیتوں میں ذکر ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا سورہ زخرف میں ذکر ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا بنی اسرائیل میں 2 جگہ پر ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے سجدے میں ذکر ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث میں ذکر ہے؟ کہنے کہ ہاں. تو میں نے کہا پڑھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھو اس کو پھر. توجہ ہے آپ. سبحان اللہ. پڑھو نا. بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے کیا شان عطا فرمائی. اپنے مولوی کے لیے 40 دن الیکشن کی مہم مسجد سے چلاتے ہو تو بتاؤ نا معراج آ گیا. یہ 22 آیت ہے تو بتاؤ. یہ بخاری کی پہلی حدیث تو بتاؤ کہ جناب رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ چیپٹر 1 میں نے آپ کے سامنے ختم کیا. آگے بڑھتا ہوں. تقریر مقصد نہیں ہے، مقصد اس موضوع سے آپ کا تعارف کرانا ہے. سبحان اللہ. اس موضوع کی تقریریں گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ فطرۃ للناس. تعارف کرا رہا ہوں. ایک چیپٹر مکمل ہوا کہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر کہاں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آگے آئیے. معراج کہتے کس کو ہے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوسری چیز ضروری میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لغوی معنی کی طرف ہم نہیں جاتے. اس کا معنی تو سری کے ہوتا ہے. معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک سیر کا نام ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ السلام کی ایک سیر کا نام ہے. اور وہ سیر کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی. مکہ مکرمہ جہاں کعبے کا آپ طواف کرتے ہیں نا، تو جو بندہ حاجی جو طواف کرتا ہے نا، یہ فلور مسجد حرام ہے. اور یہ بیچ میں جو کالی عمارت ہے یہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. جو ہے یہ جو فلور ہے نا، فلور جس پر آپ کے پاؤں چلتے ہیں، یہ مسجد الحرام ہے. حرمت عزت والی مسجد. اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اقصی مسجد اقصی معنی کہ اقصی کا معنی دور کے ہے. چیز دور ہو اس کو کہتا ہے اقصی. آیت الخضوع والتذلل اس عربی میں کہا جاتا ہے. اقصی کا معنی انتہا، اقصی کا معنی دور. لیکن یہاں سے مراد لٹرل لغوی معنی نہیں، وہ معنی ہے جو مشہور ہے، یعنی فلسطین کے اندر موجود وہ مسجد جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے. مسجد اقصی. سمجھو آپ کی. اب معراج کے مرحلے سنیے. پہلا حضور کی سیر. غور کرنا میرے دوستو آہستہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام سے مسجد اقصی جس کا ڈیسٹینیشن دوسرے انداز میں آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ مکہ سے فلسطین کی طرف. مکہ سے عام ٹائم پر جو اس زمانے میں سواریاں چلتی تھی اور جو لوگ جاتے تھے تو مکہ سے مسجد اقصی فلسطین کا سفر. میری طرف دیکھو نا، معراج سن رہے ہو، ادھر دیکھو، اٹھ کے جاؤ اپنا کام کرو. کس ذکر کو سن رہے ہیں؟ ابھی میں نے پوری آیت پڑھی اللہ فطرۃ للناس. جلسہ آپ نے رکھا، اس کی اہمیت کو سمجھے آپ. غور کر رہے ہیں آپ؟ اپنے مقصد کے لیے بندہ جاتا تو نظر ادھر ادھر نہیں کرتا. تو یہ اس سے بڑی مقصد ہے. ادھر کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ ہمیں دیکھیں نہیں دیکھنا تو ادھر جا کر بیٹھے آپ. یہ ذکر کس ہستی کا ہو رہا ہے؟ تم منہ ادھر ادھر کر رہے ہو. یہ اتنا غیر ضروری ذکر ہے جس پر تمہاری توجہ نہیں.
شکر کرو اس میلاد کمیٹی کا جس نے آپ کو اتنے بڑے ایشو سے اور اتنے بڑی بزرگی کی شان سے آپ کے سامنے بات کی ہے. ایسے بیٹھو جیسے نمازوں میں انہماک ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ادھر ادھر نہ کرو، اس سے روحانی بیماری لگ جاتی، فیض نہیں آتا. پھر اہمیت کے ساتھ توجہ رکھو. جب تک طبیعت کرے سننا، طبیعت بھر جائے چلے جانا، لیکن بیٹھ کر بور نہ ہونا، کیونکہ یہ الا فطرۃ للناس، اس ذکر کے ذریعے اللہ بندوں کو آزماتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں، معراج النبی میں نے عرض کیا یہ سیر ہے مکہ مکرمہ سے فلسطین تک، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس زمانے میں مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین تک اگر جایا جاتا تو 3 مہینے لگتے تھے. سبحان اللہ. بولیے 3 مہینے. شاہ صاحب 3 مہینے جانے کے اور 3 مہینے آنے کے، کتنے ہوئے جی؟ 6 مہینے. ایک اس کے بعد حضور آسمانوں پر گئے. سبحان اللہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آسمانوں پر گئے. زمین سے آسمان کا سفر، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ سب بادل ہے، یہ چاند بھی آسمان سے نیچے ہے. یہ چاند جو ہے نا آسمان سے نیچے ہے. زمین سے آسمان کا سفر ایک قول کے مطابق 50,000 سال کا سفر ہے اگر کوئی پہنچ سکا. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، اتنا ہی فاصلہ اس میں ہے، 50,000. 5,000 کی بھی روایت ہے، 50 کی بھی ہے. دوسرے سے تیسرے کا فرق یہی 50,000. تیسرے سے چوتھے کا درمیان کا ڈسٹینیشن فرق، مسافت 50,000. چوتھے سے پانچویں کا اتنا ہی فرق، پانچویں سے چھٹے کا اتنا ہی فرق، چھٹے سے ساتویں کا اتنا ہی فرق. ساتویں کے بعد اتنی ہی بلندی پر ایک جگہ آتی ہے جہاں گلوبل دنیا جس کو آپ کہتے ہیں یہ وہاں اینڈ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. حضور اس کے بھی اوپر گئے. سبحان اللہ. اب یہ 5 سال، توجہ کرنا، 5,000 سال یا 50,000 سال، یہ تو دنیا کی کیلکولیشن ہے، یہ تو سدرہ پر ختم ہو گئی. اس کے پاس ٹائم سپیس نہیں ہے. ٹائم سپیس اس ورلڈ کے اندر ہے، دنیا میں ہے. سدرۃ المنتہا کے بعد دنیا نہیں ہے، ٹائم سپیس ختم. وہاں نہ جانے کیا ہوا ہوگا اور کتنا لمبا وہ سفر ہوگا. اب 50,000 سال کی گنتی کریں، 7 دفعہ 8 دفعہ، پھر اس کو دوبارہ لائیں 16 دفعہ، پھر وہاں سے آئے مکہ کی طرف. یہ سارا سفر لیلاً، رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں ہوا کہ دروازے کی کنڈی ایک طرف جا کر آئی نہیں تھی. حضور کے وضو کا پانی زمین پر گر کر اپنی جگہ سے چلا نہیں تھا. سیکنڈ کا بھی کروڑواں حصہ گزرا نہیں تھا. حضور اتنا سفر کر دیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سیکنڈ کا بھی. آپ لوہے کی کنڈی پہلے زمانے میں گاؤں دیہات میں دربازوں پر لگائی جاتی ہے تو تالا باندھا جاتا ہے. توجہ ہے؟ آپ ذہن میں لائیے وہ کتنی بھاری ہوتی ہے. اس کو ایک طرف سے آپ تصور کریں کہ اس کنڈی کے 3-4 کڑیاں ہیں. نیچے کی ایک کڑی کو میرے بھائی پکڑ کر ادھر لے جا اور ادھر سے چھوڑ تو وہ 1 گھنٹے میں واپس آئے گی. بولو نا. اگر ایک طرف سے آپ اس کی کنڈی کو ایسے پکڑ کر لے جا وہاں سے چھوڑ دے تو اس کو واپس ادھر آنے کے لیے 2 مہینے لگیں گے، 2 سال لگیں گے، 50 سال لگیں گے، 1 منٹ لگے گا نہیں، 1 سیکنڈ لگے گا نہیں. کنڈی دروازے کی ہل کر جگہ پر نہیں پہنچی. حضور یہ کروڑوں سال کے سفر کر کے آئے. سبحان اللہ. سر سید اور مولوی کیسے ہوا؟ میں نے کہا اللہ فطرت. اللہ نے یہ کہا تھا حبیب تجھے میں ایسی شان دوں گا جو میرے لیے علی کل شیء قدیر کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب میں تیری شان قدرت والا رب بتاؤں گا تو ان کے بھی ہاضمے خراب ہو رہے ہیں. فرمایا یقیناً جو مجھے علی کل شیء قدیر جانتا ہے وہی کہے گا اس قدرت کا مظاہرہ مصطفیٰ کی معراج سے ہوا. اب آپ دیکھیے ایک مرحلہ کتنا عجیب ہے، یہ کتنا حیران کن، عقل میں آنے کا ہے نہیں. اب میں پیچھے سے دوبارہ آتا ہوں، غور کیجیے قرآن کی آیت پر آپ غور کریں. اللہ کہتا ہے سبحان
سبحان الذی واحد اسم موصول. فرمایا سبحان الذی، سبحان وہ ہے. الذی اس میں موصول ہوتا ہے، یہ مبہم ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں بتا، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ، فرمایا سبحان الذی، ورنہ بات ہمیشہ سبحان اللہ سے ہوتی ہے، سبحان اللہ. لیکن یہاں سبحان اللہ نے سبحان الذی آیا. سبحان کے بعد لفظ اللہ کا نام نہیں ہے، الذی ہے. الذی کا معنی ہوتا وہ. کون وہ؟ فرمایا جو پاک ہے. جو ہے جو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ جو کمی کمزوری سے پاک ہے. اور سنو باپیوں، جو جھوٹ سے پاک ہے، جو ظلم سے پاک ہے، جو قسم کے امکان سے پاک ہے، جو نقص سے پاک ہے، وہ کون ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، یہ ذکر کے مبالغے کی دلیل ہے. یہاں پر حضرت ابھی ذکر کر رہے تھے، منقبتیں پڑھ رہے تھے، جو ہمارے مدیر ہیں بھی اعلان کر رہے تھے. یہ اگر کسی کے آنے کا اعلان کرے اور کہے بڑے علم والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے، آپ کا دل لگ جائے گا اور عشق بڑھتا چلا جائے گا. وہ کون ہے اور اس کے کارنامے کیا ہے؟ اب آپ غور کریں، اللہ نے اپنا نام اس آیت کے آخر میں لیا ہے، شروع میں ایک مبہم بات اور کارنامے بتائے. فرمایا سبحان جو عیب سے پاک ہے، جو کمزوری سے پاک ہے، جو نقص سے پاک ہے. الذی سبحان، جو سبحان کا معنی جو ہر برائی اور نقص سے پاک. کون؟ الذی وہ. کون وہ؟ فرمایا اسریٰ بعبدی، جس نے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اپنے محبوب کا نام لیا، اپنا نہیں لیا. اپنے محبوب یعنی اپنی شان کا آئینہ مصطفیٰ کو بنایا. فرمایا سبحان وہ ہے. کون ہے سبحان؟ فرمایا جو مصطفیٰ کو لے گئے. یعنی تو میرے مصطفیٰ کے معجزے کا انکار کیسے کرے گا؟ میں لے جانے والا ہوں، قدرت میری ہے، لیکن ظاہر مصطفیٰ پر ہو گئی. فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے ہر کمی سے. کون؟ وہ